الصلاة خير من النوم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. معزز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، آج ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں کچھ معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے، جیسے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں اور ان کے نام کیا تھے. لیکن اس سے پہلے درود شریف کی میں ایک فضیلت آج آپ سب کے سامنے رکھوں گا. سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا ہے کہ جو دعا مانگ قبول کی جائے گی سوال کر دیا جائے گا. یعنی جو کوئی شخص نماز کے بعد حمد و ثنا کرے اور درود شریف پڑھے تو جو بھی دعا مانگے گا وہ قبول ہوگی، اور جو سوال کیا کرے گا وہ اسے انشاءاللہ دیا جائے گا. ناظرین، نکاح سنت انبیاء ہے. سیگے محقق حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ سوائے حضرت سیدنا عیسیٰ اور حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے علاوہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے نکاح فرمایا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی کئی حکمتوں کے پیش نظر متعدد نکاح فرمائے. سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنے نکاح فرمائے اور ان خوش نصیب خواتین کی تعداد کیا ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر امہات المومنین کے اعلیٰ منصب پر فائز ہوئی. اس سلسلے میں جن پر سب کا اتفاق ہے وہ 11 صحابیات رضوان اللہ تعالی عنہن ہے. ان میں سے 6 تو قبیلہ قریش کے اونچے گھرانوں کی چشم و چراغ تھی، جن کے اسماء گرامی یہ ہیں کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت عائشہ بنت ابوبکر صدیق، حضرت حفصہ بنت عمر فاروق، حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان، حضرت ام سلمہ بنت ابو امیہ، حضرت سودا بنت زمعہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. 4 کا تعلق قبیلہ قریش سے نہیں تھا بلکہ عرب کے دوسرے قبائل سے تعلق رکھتی تھیں. وہ کون کون تھیں؟ حضرت زینب بنت جہش، حضرت میمونہ بنت حارث، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت زبیریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہن. اور ایک غیر عربیہ تھی، بنی اسرائیل سے تعلق تھا. یہ حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنی نذیر سے تھیں. ان 11 میں سے 2 ازواج مطہرات حضرت خدیجہ بنت خویلد اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات ظاہری ہی میں ہی دار آخرت کو کوچ کر گئی تھی، جبکہ باقیہ 9 ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد انتقال فرمایا. واضح رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو عام لوگوں کی نسبت سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی گئی تھی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اس باب میں وسعت اور فسادگی عطا ہوئی. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے: مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَاجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ
قالوا من قبل وكان امر الله قدرا مقدورا۔ نبی پر کوئی حرج نہیں اس بات میں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمائی۔ اللہ کا دستور چلا آ رہا ہے، ان میں سے جو پہلے گزر چکے، اور اللہ کا کام مقرر تقدیر ہے۔ صدر الافاضل بدر الاماثل حضرت علامہ مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کو باب نکاح میں وسعتیں دی گئی کہ دوسرے سے زیادہ عورتیں ان کے لیے حلال فرمائی، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی 300 بیویاں تھیں۔ یہ ان کے خاص احکام ہیں، ان کے سوا دوسروں کو روا نہیں اور نہ کوئی اس پر مدارج ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں جس کے لیے جو حکم فرمائے اس پر کسی کو اعتراض کی کیا مجال۔ اس میں یہود کا رد ہے جنہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر 4 سے زیادہ نکاح کرنے پر طعن کیا تھا۔ ان میں انہیں بتایا گیا کہ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، جیسا کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کے لیے تعداد ازواج میں خاص احکام تھے، لیکن ان نکاح میں کچھ حکمتیں تھیں۔ جیسا یاد رکھنا چاہیے کہ سرکار علی وقار محبوب رب غفار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متعہد نکاح فرمائے اور متعہد خواتین کو صرف زوجیت سے نوازا، ان میں سیاسی اور قومی اور دینی حوالے سے بہت ساری حکمتیں پائی جاتی ہیں۔ معاذ اللہ کوئی نکاح کسی نفسانی جذبے اور خواہش کی بنا پر ہرگز نہیں تھا۔ لہذا شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زیادہ تر جن عورتوں سے نکاح فرمایا وہ کسی نہ کسی دینی مصلحت ہی کی بنا پر ہوا۔ کچھ عورتوں کی بے کسی پر رحم فرما کر اور کچھ عورتوں کے خاندانی اعزاز و اکرام کو بچانے کے لیے کچھ عورتوں سے اس بنا پر نکاح فرما لیا کہ وہ رنج و عالم میں صدموں سے نڈھال تھیں۔ لہذا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے زخمی دلوں پر مرہم رکھنے کے لیے ان کو اعزاز بخش دیا کہ اپنی ازواج مطہرات میں ان کو شامل فرما لیا۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اتنی عورتوں سے نکاح فرمانا ہرگز اپنی خواہش نفسانی کی بنا پر نہیں تھا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوا کوئی بھی کنواری نہیں تھی، بلکہ سب عمر دراز اور بیوہ تھی۔ حالانکہ اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواہش فرماتے تو کون سی ایسی کنواری لڑکی تھی جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح کرنے کی تمنا نہ کرتی، مگر دربار نبوت کا تو یہ معاملہ ہے کہ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی قول، فعل، کوئی اشارہ بھی ایسا نہیں ہوا جو دنیا اور دین کی بھلائی کے لیے نہ ہو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کہا اور جو کیا سب دین ہی کے لیے کیا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کہا اور کیا وہی دین ہے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات اکرم ہی مجسم دین ہے۔ یہاں ان نکاحوں کی برکت سے حاصل ہونے والے کثیر در کثیر فوائد اور ان میں پائی جانے والی حکمتوں میں سے چند ذکر ہوتا ہے۔ جیسے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعہد نکاح فرمانے میں ایک بہت بڑی حکمت یہ تھی کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے ذریعے خصوصاً خواتین کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ کیا جائے اور انہیں احکام شریعت سے روناس کیا جائے، کیونکہ اسلام دین کامل ہے۔ یہ زندگی کے ہر گوشے اور شعبے میں اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے اور انہیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے۔ اس تناظر میں بہت سی نسوانیہ پہلو ایسے بھی آتے ہیں جنہیں ہر کسی کے سامنے کھول کر بیان کرنے میں حیا مانی ہوتی ہے، لیکن شرعی نقطۂ نظر سے اس کا جاننا ضروری بھی ہے
تاکہ فرائض اور واجبات، سنن اور مستحبات کی بہتر طور پر بجا آوری ہو سکے۔ امت کے ان مسائل سے آگاہ ہونے کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متعہد عورتوں سے نکاح فرما کر ان کی تعلیم و تربیت کریں اور یہ زیادہ سے زیادہ عورتوں کو اس علم سے بہرہ کریں۔ اس طرح تبلیغ الدین کا یہ فریضہ جلد از جلد انجام پذیر ہو۔ اس حوالے سے امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بہت اہم رہا۔ دیگر صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر شرعی احکام کا علم حاصل کرتی اور پیش آمدہ مسائل کا حل دریافت کرتی، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر انہیں بتا دیتی۔ حضرت سیدنا علامہ صحاب الدین سید محمود آلوسی علیہ رحمہ اسی حکمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضور انور نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت ازواج میں ایک عظیم دینی حکمت یہ بھی ہے کہ اس سے ان احکام شرعیہ کو عام کیا جائے جو انہی کے ذریعے سکھائے جا سکتے ہیں۔ ایک حکمت یہ تھی کہ دور جاہلیت میں فروغ پائی ہوئی غلط رسومات کو کاٹو اور انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے۔ مثلا جاہلیت کے دستور کے مطابق منہ بولے بیٹے کو بھی حقیقی اور اصلی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا، اور اس کی متعلقہ طلاق یافتہ یا بیوہ سے نکاح کو حرام سمجھا جاتا تھا۔ شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کو عقد زوجیت میں قبول فرمانے سے جاہلیت کے اس دستور کا خاتمہ ہو گیا، کیونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے طلاق یافتہ تھی، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کمال شفقت اور مہربانی فرماتے ہوئے اپنا بیٹا فرمایا تھا۔ بہرحال اس تمام تر صورتحال سے امت پر یہ بات واضح ہو گئی کہ لے بالغ اور منہ بولے بیٹے کے وہ احکام نہیں ہوتے جو حقیقی بیٹے کے ہوتے ہیں، اور دور جاہلیت کی وہ مذموم رسم مٹ گئی۔ بعض سعدیوں کے ذریعے اپنے بعض مخلص و جانثار اصحاب کی حوصلہ افزائی اور ہمت بندائی فرمائی اور انہیں ان کی خدمت کا صلہ عطا فرماتے ہوئے صرف مساہرت سے نوازا۔ جی ہاں، امتی کے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے مشاہرت کا شرف حاصل ہو جائے، بلکہ اس ساکھ کا تو یہ حال ہے کہ اتنی نسبت بھی مجھے دونوں جہاں میں بس ہے، اتنی نسبت بھی مجھے دونوں جہاں میں بس ہے، تو میرا مالک و مولا ہے، میں بندہ تیرا، اور جاہد ان کا میں گناہگار ہوں میرے صافے، جاہد ان کا میں گناہگار وہ میرے صافے، اتنی نسبت کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے۔ عاشق اکبر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانثاری اور وفا سیاری سے کون واقف نہیں۔ جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، انہوں نے تصدیق کی اور راہ اسلام میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنی زوجیت میں قبول فرما کر انہیں اس عظیم شرف اور فضیلت سے نوازا جس پر زمانہ رسک کرتا ہے۔ نیز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح سے خواتین کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ کرنے اور انہیں احکام شریعت سے روناس کرنے کا مقصد بھی بخوبی انجام پذیر ہوا، کیونکہ علمی شان و شوکت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فوقیت حاصل ہوئی، اور احکام شریعت کا بہت بڑا ذخیرہ امت تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے پہنچا۔ مشہور تابعی بزرگ اور عظیم محدث حضرت سیدنا امام صحاب الدین زہری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، لو زمی علم عائشہ الى علم ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم
وعلم جمیع النساء لکان علم عائشہ افضل۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے مقابلے میں دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن اور تمام عورتوں کا علم جمع کر لیا جائے تب بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا پلہ ہی بھاری نکلے گا۔ بعض نکاحوں سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ جس قبیلے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا اس قبیلے کے تمام افراد جو مسلمانوں کے پاس غلام تھے آزاد کر دیے گئے۔ اس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ جب قبیلہ بنی مستلق کے لوگوں نے مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کی تیاریاں شروع کی تو اتفاقاً مسلمانوں کو بھی اس کی خبر پہنچ گئی۔ پہلے تو اس خبر کی تصدیق کے لیے حضرت بریدہ بن وسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی مستلق کی طرف بھیج دیا گیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ واقعی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑا لشکر تیار کیا جا رہا ہے تو یہ آ کر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتنہ پرداز کفار کو ان کے ناپاک عزائم سے روکنے کے لیے مسلمانوں کو ان سے جنگ کے لیے بلایا۔ شمع رسالت کے پروانے جان کی بازی لگانے کے لیے فوراً میدان میں اتر آئے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور بنی مستلق کے سینکڑوں لوگ قیدی بنا لیے گئے۔ سردار قبیلہ کی بیٹی جس کا نام برہ تھا پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبدیل فرما کر زبیریہ رکھا، اسلام لے آئیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس نکاح کی خبر ہوئی تو ان سمع رسالت کے پروانوں کو یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ جس قبیلے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکاح فرمائے اس قبیلے کے لوگ ان کے غلامی میں رہے، لہٰذا انہوں نے قبیلے کے تمام لوگوں کو یہ کہہ کر آزاد کر دیا کہ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اشعار یعنی سسرالی رشتہ دار ہے۔ تو سامعین انشاءاللہ اس کے آگے ہم ازواج مطہرات کی شان و عظمت کے بارے میں آپ سب کو بتائیں گے۔ انتظار کریے گا جو ہمارے اس ویڈیو کا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔